رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام کے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عصر حاضر میں خواتین کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. بنی نوع انسان پر اللہ کا ہمیشہ یہ احسان رہا ہے کہ وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرتا رہا. قرآن کریم ان انتظامات کی کڑیوں میں سے ایک مضبوط کڑی ہے جو رہتی دنیا تک روشنی فراہم کرتا رہے گا. قرآن کریم سچائیوں پر مبنی علوم کی ایک ایسی درسگاہ ہے جو تمام انسانیت کو دنیا میں امن و سکون، ترقی اور سکون حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دائمی نقصان سے محفوظ رکھنے کا طریقہ بتاتی ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ نظام کائنات کو اللہ نے اس اصول پر بنایا ہے کہ اس کے تمام اجزاء اور عناصر ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ان میں سے کسی کو بھی یہ دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ اس نظام کائنات میں جو مقام اس کا ہے کسی دوسرے کا نہیں ہے. ٹھیک اسی اصول پر عورت اور مرد دونوں مساوی ہیں، لیکن دونوں کے عمل اور حدود الگ الگ ہیں. معاشرے کی بقا اسی میں مضمر ہے کہ دونوں کو یکساں عزت اور احترام کا مستحق سمجھا جائے، دونوں کی ذمہ داریاں اور حقوق اپنے اپنے میدان میں مساوی سمجھے جائیں. اس لحاظ سے عورت انسانی معاشرے میں اپنے مختلف پہلوؤں کی بنا پر ایک اہم اکائی کی حیثیت رکھتی ہے. اسلام نے ہمیشہ عورت کی قدر و منزلت پر بھرپور توجہ دی ہے اور اس کی بہترین تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے. قرآن و حدیث کی نظر میں عورت وہ افضل اور برتر وجود ہے جو خود کو بھی اور پورے معاشرے کو بھی سعادت اور نیک نامی کے ساتھ عظمت اور نیک بختی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے. اسی لیے قرآن نے باقاعدہ منہجی تربیت مقرر کیا اور ایک ایسا مکمل اور جامع لائحہ عمل دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے اس کی تطبیق بھی عطا فرما دی. تربیت میں قرآن کا طرز عمل انتہائی حد تک فطری اور نفسانیت کے عین مطابق ہے. قرآن نے مرد اور عورت دونوں کی اپنے اپنے دائرۂ عمل میں بہترین تربیت کی ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن خواتین کی تربیت کا انتظام کس طرح کرتا ہے. تو تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے عقائد کے لحاظ سے. قرآن نے جو سب سے پہلی کوشش کی وہ عقائد کی صفائی ہے. اسی لیے عورت سے یہ عہد لیا جاتا ہے لا یشرکن باللہ شیئا. جب عقیدہ توحید راسخ ہو جاتا ہے تو باقی معاملات خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ بنیاد ہے جو معاشرے کو درست سمت عطا کرتی ہے. اس کے بعد معاملات کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جو آئی وہ یہ کہ اجتناب عن السرقہ. ولا یسرکنا کے کلمات سے ہر قسم کے جانی اور مالی چوری سے اجتناب، تاکہ معاشرہ اخلاقی برائیوں سے نجات پا سکے. دوسرے نمبر پہ اجتناب عن الزنا. ولا یزنین. یہ ایک ایسا اجتماعی جرم ہے جو نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. قلبی اور فکری طہارت کے ساتھ ساتھ جسمانی پاکیزگی بھی ہونی چاہیے. اگلی چیز ہے منع ان قتل النفس. ولا یقتلن اولادہن. کسی جان کو بغیر جرم کے قتل کرنا حرام قرار دیا گیا. گویا قرآن وہ اخلاقی تربیت گاہ ہے جس نے آج سے 1500 سال پہلے ہر قسم کے قتل اولاد پر پابندی لگا دی تھی، تاکہ وہ بعد کے جدید ادوار میں بھی ناجائز طریقوں کو بروے کار لا کر نسل انسانی کا خاتمہ نہ کر پائے. پھر بہتان تراشی کے بارے میں کہ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. بہتان تراشی ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے، اس لیے اسلام نے اسے کبائر میں شامل کر کے شدید نفرت دلائی ہے. ان عقائد اور معاملات پر عہد لینے کے بعد قرآن تربیت کے مزید مدارج طے کرتا ہے، اور یہ ہمیں سورۃ نور اور سورۃ احزاب میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں. جیسے بناؤ سنگھار کی ممانعت، اس میں اللہ پاک نے ہمیں 2 کیٹیگریز بتا دیں. ایک ہے آپ کے محرم رشتہ دار اور دوسرا نامحرم رشتہ دار. تو نامحرم رشتہ داروں کے سامنے پورے پردے کی پابندی کے ساتھ آنا، اور محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی سطر کا خیال رکھ کے آنا، اور بناؤ سنگھار کی ممانعت جو ہے وہ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے بتا دی گئی.
اگلی چیز نکاح کی پاکیزگی کے بارے میں ہے کہ چونکہ ذہنی اور قلبی خطرات کا سدباب کرنے کے لیے نگاہ پہلی چیز ہے، تو اس لیے نکاح کی پاکیزگی کا اہتمام کیا گیا۔ عفت اور حیا کے بارے میں احکامات دیے گئے، باوقار چال کے بارے میں بتایا گیا، اور انداز گفتگو بھی متعین کر دیا گیا کہ آپ نے گفتگو کس طرح سے کرنی ہے۔ قرآن دراصل وہ مربی ہے جو اپنی تربیت گاہ میں تیار ہونے والوں کی ایک ایک نقل و حرکت کو نظر میں رکھتا ہے۔ عورت کی نہ صرف تربیت کی جا رہی ہے بلکہ گھر کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر اس کو بھرپور تحفظ عطا کیا جاتا ہے۔ پھر تمسخر کی ممانعت کہ نہ کسی کو حقیر جاننا ہے، نہ مذاق اڑانا ہے۔ روحانی اور اخلاقی تربیت کے بعد قرآن عورت کو آئلی ذمہ داریاں تفویض کرتا ہے تاکہ وہ معاشرے کا ایک فعال رکن بن سکے۔ حدیث نبوی ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا الامرأۃ الصالحہ، پوری دنیا متاع ہے اور نیک متاع اور بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو قرآن ہمیں ایک پورا لاہ عمل طے کر کے دیتا ہے عورت کی تربیت کا۔ جب ہم عورت کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں تو ایک محفوظ معاشرہ جنم لیتا ہے، اور اس میں عورت اور مرد دونوں اپنا اپنا کردار بہترین طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔